میں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ۔ دہشت گردی کا تسلسل ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایکسپریس نیوز کے سٹاف کے اوپر حملہ ہوا، 3 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ بنو میں بلاسٹ ہوا، اس میں 20 سے زیادہ فوجی اور ایف سی کے جو سولجرز ہیں وہ شہید ہوئے۔ آج راولپنڈی میں یہی واقعہ ہوا، اس میں بھی 13 جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں۔ اور یہ تو معاملہ ہے جو دشمن کا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ایک نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی جو ہے اس کا مسودہ جو ہے اس کے اوپر ہی ہم صرف بحث کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی تک وہ فائنلائز نہیں ہو پایا۔ آج کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ جی اس کو ابھی ہم نے تھوڑا سا اور کام کرنا ہے۔ شنید یہ ہے کہ کل شاید یہ اپروو ہو جائے۔ کل بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے جناب کہ عمران خان صاحب انہوں نے فرمایا بنو کے دھماکے کے بعد کہ وزیر اعظم صاحب جو ادھر ادھر مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان میں ہی رہے، اور ان کو یہ بھی چاہیے کہ کسی منسٹر کو یہ کام دینے کی بجائے خود جو ہے وہ طالبان سے بات کریں۔ یعنی کہ جو لوگوں کے منتخب شدہ وزیر اعظم جو ہیں وہ طالبان سے گفتگو کریں۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیاقت بلوچ صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں ملتان میں فرماتے ہیں کہ 65 جو ہے وہ گروپس ہیں، اور ان میں سے بہت سارے گروپس جو ہیں ان کو انڈیا اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں یہی بات ہے، تو اگر انڈیا اور امریکہ ان گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ان گروپس کے ساتھ بات چیت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اگر بیرونی طاقتوں کے ایما پہ یہ کام کر رہے ہیں اور اگر یہ ان کو پھینٹی بھی نہیں لگا رہی ریاست، تو یہ ریاست سے کیوں بات کریں گے؟ یہ تضاد جو ہے یہ بھی اسی طرح چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب ان معاملات کو کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ یہ جا کے تان ٹوٹے گی، کیونکہ اتنی دفعہ ان معاملات پہ بات ہو چکی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ کچھ پارٹیوں کا معاملہ وہ ہے کہ جیسے وہ ایک بچہ جو تھا وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اماں میں نال والے منڈے نال شرط لایا کہ کان چٹا ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا کوا جو ہے وہ چٹا نہیں ہوتا، تو تے ہر جائے گا۔ انہوں نے کہا منا گا تے ہراں گا نا۔ تو معاملہ کچھ پارٹیز کا یہ بھی ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے نہیں ہے، بات کرنی ہے نہیں کرنی، گروپس کو باہر سے سپورٹ آ رہی ہے نہیں جی ہم نے ان سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ تمام تضادات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کان جو ہے جن کا چٹا ہے یہ کالا کب ہوگا۔ آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب ہیں، پہلے بھی اس پروگرام پہ تشریف لا چکے ہیں بہت دفعہ۔ علی محمد خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی اس پروگرام پہ پہلے آ چکے ہیں۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ دیر میں بریگیڈیئر اسد منیر جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ابتدائیہ آپ نے سن لیا، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ بیلاگ میں بات ہو رہی ہے دہشت گردی کا تسلسل جو ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ شیرپاؤ صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں، ابھی تک یہ معاملہ کیوں ہے، یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے؟ کس قسم کے ثبوت اور شواہد جو ہے وہ ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس بات پہ قائل ہو سکیں کہ ایک دشمن ہے جو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے؟ جی شیرپاؤ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ابھی آ رہی ہے۔ آپ کا سوال میں نے پورا نہیں سنا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کس قسم کے ثبوت اور شواہد چاہیے کہ ہم قائل ہو سکیں اس بات پہ کہ ایک دشمن جو ہے وہ ہماری ریاست کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ سوال جو ہے وہ بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آپ اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے۔
لیکن جو واقعات ہو رہے ہیں پورے ملک میں اور سوسائڈ بومنگز ہوتی ہیں آئی ڈیز کے اور باقی ٹارگٹ کلنگ کے، تو مجموعی طور پر یہ ایک ایشو ہے، اور اس ایشو کو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر فوکس کرے، اس ایشو کو اس طریقے سے نبھائے کہ ملک میں امن قائم ہو سکے۔ اگر ملک میں امن قائم نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں جا سکتا ہے، اقتصادی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے ملک میں، اور اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر قابو پانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب اور مؤثر اقدامات لے۔ اوکے بریگیڈیئر صاحب، بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور چیز ہوتی ہے، ٹیررزم اور چیز ہوتی ہے، ان دو چیزوں کا آپس میں اختلاط نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کیا 9/11 کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ رمزی کے زمانے میں جب پہلا اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد ایف بی آئی اور باقی لوگوں نے اس کو، یا جو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے اس کو ایک لا اینڈ آرڈر جو ہے ایک کرمنل ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھا، ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے طور پہ، کیونکہ اس کا تعلق ملکی اور قومی سلامتی کے ساتھ۔ تو ایک تو ابہام اس بات پہ ہے کہ جنگ اپنی ہے یا نہیں ہے، دوسرا ابہام اس بات پہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یا ٹیررزم کا مسئلہ۔ جنگ اپنی تو دیکھیں، یہ جو جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم سے ایک تنظیم ہے، ہمارے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ سوات امریکہ میں نہیں ہے، ممند امریکہ میں نہیں ہے، ہماری فوج ان سے وہ واپس لے رہی ہے۔ جب ہم ان سے وہ واپس لے رہے ہیں تو یہ کیسے امریکہ کی جنگ ہو سکتی ہے؟ شروع ہونا وہ اور بات ہے، کہاں سے یہ شروع ہوئی اور کیسے ہوئی۔ جو حملے وہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر کر رہے ہیں، ڈرون امریکہ مارتا ہے، یہ لوگ مار دیتے پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہمارے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں۔ ہماری فوج کو وہ مرتد بولتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہ بولتے ہیں کہ جی یہ مسلمان نہیں ہے، قائد اعظم کے متعلق وہ بولتے ہیں کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کی جنگ ہے، جبکہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں لڑ رہے، وہ لڑ ہمارے خلاف رہے۔ تو یہ تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، تو جیسے علی خان صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف بھی جاؤں گا، ان کی جماعت جو ہے اور ان کی جماعت کے سربراہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں ہمارے بھائی بند ہیں اور یہ ہمیں اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ میں ہم نے ملک کو جھونک دیا۔ آپ بات یہ دیکھیں کہ ان کا جو طالبان ہے، ان کا ایک ہدف جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ 2003 سے وہ 2002 سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاور چاہتے ہیں، اور وہ اس کی آڑ لے کر اور اس کے اندر اسلام کو بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اور چیزیں بھی۔ یہ جو ان کا میڈیا سٹرونگ ہے، انہوں نے پوری قوم کو کنفیوز کیا ہوا ہے۔ کبھی وہ بولتے ہیں کہ ہم بات چیت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سر کاٹتے ہیں، پھر بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ لوگوں کو قبروں سے نکالتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور بگڑے ہوئے بچے ہیں۔ وہ بینک لوٹتے ہیں، وہ جو ہے نا مسجد پر حملہ کرتے ہیں، چرچ پر حملہ کرتے ہیں، تبلیغی مرکز پہ کرتے ہیں، جدھر ان کا وہ کرتے ہیں، معصوم شہریوں پہ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ ملک میں اتنی کنفیوژن پھیلا دی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اگر ہم امریکہ کی جنگ سے نکل آئے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ نہیں بولتے، طالبان نے آج تک یہ نہیں بولا کہ ہم اس لیے آپ کو مار رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ افغانستان پہ قابض ہے۔ انہوں نے آج تک یہ نہیں بولا کہ جی جس دن امریکہ چلا جائے گا ہم ہتھیار ڈال دیں گے۔ تو یہ جب چیزیں اگر یہ اعلان کر دیں، ان کا جو بھی لیڈر ہے فضل اللہ، وہ بول دے کہ جی جس دن امریکہ افغانستان سے جائے گا ہم اسی دن ہتھیار ڈالیں گے، میرا خیال ہے آرمی بولے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خلاف آپریشن نہیں۔ میں شرپال صاحب کی طرف واپس جاتا ہوں۔ شرپال صاحب، یہ آپ بات سن رہے تھے بریگیڈیئر اسد منیر کی، اس میں جو معاملہ ہے، ہم نے بہت ساری اے پی سیز بھی کی، اس میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کی، جے یو آئی ایف نے بھی کی، اس حکومت نے بھی کی، لیکن ابھی تک کسی قسم کا اتفاق رائے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ آپ کے اوپر ذاتی طور پہ بے شمار حملے ہو چکے ہیں،
مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہے آپ کے پاس بلو پرنٹ جو کہ آپ حکومت کو دینا چاہیں گے یا ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے، سیلینٹ پوائنٹس کے کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ اعجاز صاحب، یہ صحیح ہے کہ اے پی سیز کافی ہوئی ہیں، پچھلی حکومت میں بھی اے پی سیز ہوئی ہیں، اس حکومت نے بھی ایک اے پی سی کی ہے، اس میں تو ایک کنسنسس بلڈ ہوتا ہے، اور پچھلے اے پی سی میں سب پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ بات چیت کا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے، وہ تو ایک حکومت کو ایک مینڈیٹ دے دیا، لیکن اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز نے باہر آ کے اور اپنے بیانات کے ذریعے جو تضادات سامنے آ گئی ہیں، تو اس سے تو وہ کنسنسس جو اے پی سی میں قائم ہوئی تھی وہ کنسنسس تو رہی نہیں، اس لحاظ سے ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور ایک پارٹی حکومت پہ الزام لگا رہی کہ یہ اس کو مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا رہے، دوسری پارٹی دوسری پہ لگا رہی ہے، تو یہ اس طریقے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم پولیٹیکلی اس کے اوپر سنجیدگی سے غور نہ کریں، اس کے اوپر فوکس نہ کریں۔ مجھے تو فوکس نظر نہیں آ رہا کہ اس ایشو پہ کوئی فوکس ہو رہا ہے، یا جو وہاں زیادہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں تو وہ خیبر پختونخوا میں فاٹا کے ایریا میں ہے، وہاں کے لوگوں کی رائے یا ان کی سوچ تو اس میں شامل نہیں ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ اس میں نہ تو جی شہرباز صاحب، سگنل یہاں تو ختم ہو گئے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپشنز کھلے رکھنے چاہیے۔ ذمہ داری حکومت کی ہے کیونکہ ووٹ ان کو مینڈیٹ ملا ہے عوام کی طرف سے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو نواز شریف صاحب نے بھی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کے دوران بھی کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ مینڈیٹ ان کو مل گیا ہے، ابھی ان کو آگے اس کو بڑھانا چاہیے۔ اب تک تو ہمیں کوئی پیش قدمی نظر نہیں آئی، اور نہ مذاکرات میں اور نہ کوئی اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے کہ اس کی روک تھام ہو سکے۔ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہم نے اب تک بحال نہیں کی، اور اس کے لیے یہاں جہاں تک اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ ایسے کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت کی اسٹیٹ کو بحال کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات لینے پڑیں گے، ایسے اقدامات، مؤثر اقدامات کہ وہ یہاں پر امن قائم کر سکیں، چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہو، اگر وہ نہ ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرے طریقے استعمال کرنے چاہیے تاکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو سکے، کیونکہ امن اگر قائم نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ وقت بہت ضائع ہو چکا ہے اور اس میں کوئی پیش قدمی ہمیں اب تک نظر نہیں آئی۔ ٹھیک، ظفر علی شاہ صاحب، جنگ میں ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے نفسیاتی جنگ کا۔ مثلا کل بنوں میں ایک حملہ ہوا، اس حملے کے بعد تحریک طالبان نے کہا کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر پاکستان آرمی جو ہے وہ یونیلیٹرل سیز فائر کر دے، یعنی وہ تمام علاقے جو بہت ساری شہادتوں کے بعد ان سے کے قابو سے نکالے گئے ہیں وہ سارے واپس ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیے جائیں تاکہ اس کے بعد جب دوبارہ وہ کرنا پڑے تو اس سے بھی زیادہ لوگ شہید ہوں۔ اچھا، یہ نفسیاتی جنگ کا ایک آج پنڈی میں یہ معاملہ ہو گیا، اس کی بھی ذمہ داری قبول کر لی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک اور بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ آپ کا کنسنسس جو ہے یہ کبھی نہیں ہوگا، آپ کی حکومت کو لوگوں نے ایک واضح اکثریت دی ہے انتخابات کے ذریعے۔ آپ کی حکومت نے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی وہ آپ کی ہیڈ کاؤنٹ ہے، وہ کدھر ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ ریڑھ کی ہڈی ابھی تک۔
جہاں صاحب یہ تو پرسپشن ہے جس طرح بھی جو بھی بنا لے جس طرح بھی ہے مطلب لیکن حکومت از دیئر اور جس مسئلے پر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی ایٹ دی اسپر آف دا مومنٹ نہیں ہوا کہ ود ان 1 hour ہوا ہو یہ بننے کا مسئلہ یہ فرام دا لاسٹ مور دین 20-13 ایئرز ہوئے ہیں اور یہ جب اور یہ بھی جو آپ کا کوشچن تھا پہلے شروع میں کہ یہ جنگ کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ بھی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے مطلب ہے لیکن بالکل بڑی مختصر سی بات ہے تھوڑا سا پیچھے دیکھیں یہ کب کہاں کیسے شروع ہوا 9/11 ہوا سیکنڈ رات کو انہوں نے بات کی ہماری اس وقت کی پولیٹیکل پاور کو جو کہ لکیلی اور ان لکیلی وہ پولیٹیکل پاور بیکاز آف 99 کو اس کی وجہ سے وہ ایک ہی ہاتھ میں تھی کہ وہ ملٹری پاور بھی ایک ہی ہاتھ میں تھی ایک ہی ذہن میں تھی اور جو پولیٹیکل پاور ہے وہ بھی ایک ہی فرد میں اور ایک ہی مائنڈ کے ذہن میں تھی مطلب تو انہوں نے جب کہا جی کہ ہمیں یہ 9/11 پہ ان کو بڑا شدید ریئیکشن ہوا مطلب ٹھیک ہے وہ واقعی بہت ایک بڑا ایک تھا حالانکہ اس کے بعد اب ہم اس قسم کے سینکڑوں دیکھ چکے ہیں مطلب وہ جو ٹوین بلڈنگ والا تھا اس سے کئی زیادہ ہم نقشے بھی دیکھ چکے ہیں قربانیاں بھی دے چکے ہیں لوگ وہ تو چلیں ٹھیک ہے نا شاہ صاحب ہمارے یہاں آپ کی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی کے میں دیکھیں نا اب صرف آپ ہماری دیکھیں نا 13 سال کے مسئلے کو صرف 6 مہینے والی حکومت کو آپ ریڑھ کی ہڈی کے طور پر آپ نہیں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں جی کہ بجائے اے پی سیز کرنے کے آپ کو واضح اکثریت ملی ہے عوام نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے اگر آپ ایک پارلیمنٹ میں ریزولوشن پیش کرتے ہیں اگر 70 بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے اور باقی اس کی حمایت کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی پاسڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ سے باہر جا کے اے پی سیاں کرنا اور ہر بندے آپ کا خیال ہے یہ لوگ مانیں گے اگر یہ مان لیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب مانیں گے فضل الرحمان صاحب مان لیں گے تو کوئی اور مانے گا اس طرح تو کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا نہ ہو گیا ہے اعجاز صاحب ہو چکا ہے یہ بات نہیں ہے کہ بھائی مطلب اب اے پی سی کرنا جو ہے اور اے پی سی میں جو یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے مطلب یہ کوئی پارلیمانی پارٹیز کانفرنس نہیں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پارٹیز مثلا میں بطور سیاسی کارکن کے میں تو ویلیو دیتا ہوں اس پارٹی کو بھی جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھی ہوئی بھی ویئر کہ جو پارٹی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہے اور باہر شاہ صاحب آل پارٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا شاہ صاحب بسد ادب ضرور کرے سیاسی حوالے سے کرے لیکن سیاست کرنا ایک چیز ہوتی ہے حکومت چلانا ایک دوسری چیز ہوتی ہے حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس پارلیمان ہے پارلیمان میں پارٹیاں موجود ہیں جن کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے میں عرض کروں یہ بالکل یہ انٹر لنک ہے سیاست اور گورنمنٹ کو نہ کوئی الگ ہے نہ کوئی دو کو یہ بالکل انٹر لنک چیزیں ہیں یہ الگ الگ کوئی اینٹی نہیں ہے اب دیکھیں جی کہ پرائم منسٹر صاحب نے اے پی سی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں روزانہ ذکر ہوتا ہے اس کا کہ اس میں ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے ابھی بلکہ عمران خان صاحب تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی اور بلائیں آپ مطلب اور ہمیں بتائیں ورنہ وہ خود حصہ ہے پارلیمنٹ کا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی پارلیمنٹ میں ہمیں بتائیں نہیں اے پی سی میں بتائیں وہ تو اے پی سی اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ ریزولوشن پیش کر دیں گے تو وہ ہار جائیں گے وہ تو اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیں گے وہ ہار جائیں گے اسی لیے تو وہ اے پی سی میں جانا چاہتے ہیں ریزولوشن اباؤٹ واٹ کہ یہ جنگ جو ہے یہ ریاست کے اوپر ریاست پہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ریاست جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی ہے اور اس کے جو ہے نا گوڑے گٹے جو ہے وہ کھڑک رہے ہیں نہیں کوئی بالکل ایسی بات نہیں ہے نہیں کوئی بالکل ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اعجاز صاحب یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بہت آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور ریاست کو بالکل آپ نے کھڈے میں لے گئے ہیں اگر اس طریقے سے مجھے پھر بتا دیں میں بتا رہا ہوں غلط بات میں بتا رہا ہوں اعجاز صاحب یہ ایسی قطر بات کو نہیں ریاستیں اتنی کمزور اور اتنی کھوکھلی نہیں ہوا کرتی نہیں ہونی تو نہیں چاہیے لیکن لگ رہی ہے نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اب میں آپ پتہ نہیں کیوں وہ بھول جاتے ہیں اس کی ہسٹری پوری کی پوری اور آپ صرف میں آتا ہوں کرنٹ ہفتے میں آپ آگے پاس جاتے ہیں مطلب نہیں میں اس میں کرنٹ اس میں نہیں جا رہا میں آپ کی ایک بریک لینی ہے میں واپس آتا ہوں آپ نے فرمایا کہ چونکہ آپ تاریخ کے پوچھ گئے آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ سے ایک فون کال آئی اس وقت وہ فوجی حکمران تھا بالکل کو ہو چکا ہوا تھا اچھا اب اس میں یہ کاؤنٹر فیکچوئل ہے لیکن یہ سوال پھر اٹھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ نہ ہوا ہوتا اور اگر میاں صاحب جو ہے وہ
اپنے عہدے پہ اسی طرح ہوتے جس طریقے سے وہ تھے، وزیر اعظم ہوتے، تو اس فون کال کے آنے کے بعد وہ کیا کرتے؟ یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ ایک اور حقیقت جو ہے اس کا بھی کہہ دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ میاں صاحب کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے ایک منصوبہ جو پایا تکمیل تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن وہ اٹھایا گیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ امریکیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں CIA، اسپیشل فورسز یونائٹڈ اسٹیٹس اور SSG اسپیشل سروس گروپ پاکستان کے کچھ ایلیمنٹس کہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے جو کہ افغانستان سے بن لادن کو اٹھا کے لے کے آئے۔ اس منصوبے کے اوپر جو رپورٹس امریکی پریس میں آئیں ان کے مطابق اس زمانے کے وزیر اعظم جو آج بھی تیسری دفعہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس پہ ساتھ کیا تھا اس امریکی منصوبے میں، اور جس وقت کو ہو گیا تو اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ یہ ایک ہالی ووڈ کی فلم نہیں ہے، اور اس منصوبے کو جو ہے انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوال اٹھانا ضروری ہے کہ اگر وہ فون اس وقت آتا جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو پھر پاکستان کا رویہ کیا ہوتا، اس کے بارے میں بات کریں گے اس وقفے کے بعد۔ علاق میں بات ہو رہی ہے دہشت گردی کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس میں ریاست کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہے، اور جیسے وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا جس میں شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں ریاست جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریاستیں تو آج کے زمانے میں موجود رہتی ہیں۔ صومالیہ جو ہے وہ بھی ایک ریاست ہے، افغانستان یوگوسلاویہ جب ٹوٹا تو وہ بھی ایک ریاست رہا، اس سے مختلف قسم کی ریاستیں بن گئیں، سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹا تو اس سے بھی جو ہے 15 اور ریاستیں بن گئیں، اور روس جو ہے وہ برقرار رہا، تو ریاستیں اس طریقے سے تو موجود رہتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں قوموں کے اوپر بہت بہت جو ہے بڑا برا وقت آیا ہے۔ امریکہ کی جو سول وار ہوئی اس میں ایک شروع کے اندازے کے مطابق 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کیجولٹیز جو ہے وہ ہوئی، جس میں 6 لاکھ جو ہے دونوں اطراف میں یونین کی سائڈ پہ بھی اور کنفیڈریٹ کی سائڈ پہ بھی صرف سولجرز جو ہے وہ مارے گئے۔ آج کل کی جو تحقیق کے مطابق سنا یہ جاتا ہے کہ اس زمانے کی جو کیجولٹی فگر ہے وہ بہت کم ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ تقریباً 4 سال اور کچھ 3 ماہ اور کچھ جو ہے نا کچھ ہفتے تک یہ جنگ جاری رہی، اور یہ ریاست نے فیصلہ کیا کہ کچھ ویلیوز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ یہ جنگ لڑیں گے، اور تمام تر جو ہے وہ ہلاکتوں اور کیجولٹیز کے باوجود ریاست نے وہ جنگ لڑی۔ جنگ عظیم اول جو ہے، جنگ عظیم دوم جو ہے، اس میں جتنی ہلاکتیں ہوئیں اور وہ ریاستیں جو ہیں وہ لڑیں اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کا جو ویلیو سسٹم ہے، جس مقصد کے لیے وہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جس معاشرت کے نیچے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جس نظام زندگی کے نیچے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ اتنا اہم ہے کہ انہوں نے اس کے لیے قربانی جو ہے وہ دینی ہے۔ کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ ابھی تک ریاست نے ہمیں یہ نہیں دکھایا کہ ریاست یہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ علی خان صاحب، آپ کی پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ جناب آپ منسٹر کو یہ کام تفویض نہ کریں، آپ خود طالبان سے بات کریں۔ ایک زمانے میں پشاور کے کور کمانڈر ہوتے تھے جنرل صفتر، جب نیک محمد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جو کہ معاہدہ تھا نہیں، وہ کب ہوا نہیں، لیکن وہ ایک تو کور کمانڈر صاحب جو ہے وہ وہاں پہ گئے نیک محمد کے ڈیرے پہ، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس زمانے میں مضمون لکھا اور بہت لعنت ملامت کی اس بات پہ کہ ایک چور اور اچکے کے پاس جو ہے وہ کور کمانڈر کا جانا اور اس کے گلے میں ہار ڈالنا مناسب بات نہیں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ اچکوں اور دہشت گردوں کے گروپ سے جو ہے وہ ذاتی طور پہ گفتگو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، القرآن، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ
اور حق کو مت چھپاؤ اور تم تو جانتے ہو، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں. بڑی مہربانی جی، تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی، ایک بات آپ نے کی خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی بند ہیں. دیکھیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے ہماری، اور جس طرح بیٹھے ہیں ہمارے بڑے نون لیگ کی اور جے یو آئی کی، ہماری اور جماعت اسلامی کی ایک سٹانس ہے کہ بھئی آپ پہلے مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں مذاکرات نہیں، آپ آپریشن کریں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی بات کر کے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے مخاطب کر رہے ہیں یا جنرل بات کر رہے ہیں؟ سن لیں جی. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں، تحریک انصاف یا عمران خان یہ کہتی ہے کہ بھئی ان میں ہمارے اپنے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بھئی ہمارے بھائی بند ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی ان کا یہ بیان ریسنٹ پاسٹ میں سنا ہو. تو اس طرح تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو کہ کہتا ہے کہ آپریشن کرو، تو آپریشن تو امریکنز ہم پہ کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے، تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا فورس کر رہے ہیں کہ آپ نارتھ وزیرستان میں جا کے آپریشن کریں. تو امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، تو پاکستان جو بندہ یہ کہتا ہے تو کیا میں اس کو یہ کہہ دوں کہ آپ امریکہ کے ایجنٹ ہو؟ نہیں. آپ کی ایک رائے ویسے آپ نے بہت یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. نہیں سن لے جو ہمیں جو بڑا مسئلہ ہے. علی محمد خان صاحب دیکھیں نا، ہم ایک مکالمہ کر رہے ہیں نا، نہ تو میں ڈیلیور کروں گا مونولوگ ٹو ڈیسٹنی، نہ آپ ڈیلیور کریں گے مونولوگ ٹو ڈیسٹنی. لیٹس ہیو اے ڈائیلاگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے. امریکہ 2010 میں ضرور پریشر ڈال رہا تھا ہمارے پہ کہ ہم شمالی وزیرستان میں جائیں. اب ہمارے پہ امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے کسی قسم کا شمالی وزیرستان میں جانے کا. یہ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس یہ اطلاع کہاں سے آ رہی ہے. 2011 کے بعد سے یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہم شمالی وزیرستان میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں گئے اور اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ صرف شمالی وزیرستان کا نہیں ہے. اس میں آپ نے جو کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے، جو اربن ٹیررزم ہونا ہے، اس کے لیے جو پولیس کے لیے آپ نے اصلاحات کرنی ہے، اس کے اوپر میں بہت سارے پروگرام کر چکا ہوں. وہ ابھی تک آپ نے کی نہیں ہے، وہ بھی ریاست کا کام ہے. یہ ایک اور چیز، یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ صرف آپریشنز کریں. میری اپنی تحریریں ریکارڈ کے اوپر ہیں اور آپ کے رہنما کے مضامین کے اوپر میں نے جواب دیا کہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ صرف آپریشنز ہونے چاہیے. سوال یہ نہیں ہے کہ بات ہونی چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ بات کس وقت ہونی چاہیے، کس سے ہونی چاہیے، اور کیا کمزوری کی پوزیشن سے ہو رہی ہے یا قوت کی پوزیشن سے ہو رہی ہے. میں صرف یہ آپ کو وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ اس کو لے کے بھاگ اٹھیں کہ جی یہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک علی محمد خان ہے، ایک اعجاز حیدر ہے. اعجاز حیدر کہہ رہا ہے کہ جی جا کے پہ جاؤ، علی محمد خان کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو صرف بات چیت کریں گے. میرے خیال میں اس میں ذرا تھوڑی سی زیادہ باریکی ہے اس معاملے میں. جاز صاحب میرے خیال میں آپ کا سوال میرے جواب سے لمبا ہو گیا. پہلے سوال میرا سوال نہیں تھا. آپ نے مجھے میں نے اپنی بات کی. جو آپ نے جو دیکھیں، ایک چیز ہمیں ٹھیک کرنی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں، تو ان کو کبھی بھی آپ کی پوزیشنز پہ مت رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو بھی ایک سائڈ پر رکھیں ایز اے نیشنل اسٹیٹسمین، یا وہ لوگ جو پالیسی ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ ہو گئے یا اور بھی. میں نہیں ہوں. آپ لوگوں کی ذہن فارمولیٹ کرتے ہیں، آپ کا جب پروگرام چلتا ہے تو لوگ اس سے رائے قائم کرتے ہیں. تو اس بارے میں دیکھیں، میں صرف رائے دے سکتا ہوں، پالیسی نہیں بنا سکتا. دنیا کی ہر قوم کنسلٹیشنز کرتی ہے، ڈسکشنز کرتی ہے. اور یہ کتنی بھائی کنسلٹیشنز کریں گے؟ جو آپ سن لینا، آپ دیکھیں. تو جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ پری کنسیوڈ نوشنز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے نا بائسڈ ویو کے ساتھ کسی کی بات نہیں سننی چاہیے. اگر عمران خان یہ بات کرتا ہے کہ آپ بات چیت بھی کریں، اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، تو آپ نے پھر دوسرا آپشن بھی یوز کرنا ہے. تو اگر عمران خان یہ بات کرتا ہے تو آپ کو اس کی شک پہ نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی آپ ہی جتنا محب وطن ہو سکتا ہے. جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو حب الوطنی میں تو کسی نے کوئی بات. یہی تو میں آپ کو بات کروں کہ اگر آپ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ یہی تو میں آپ کو بات کروں کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ اس کو بالکل ون سائیڈڈ آپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ ایک ایسے میرے بھائی ون سائیڈڈ آپریشن کی بات نہیں ہو رہی. جنہوں نے کل جو ہے وہ فوجی شہید کیے، دیکھیں جنہوں نے آج آرے بازار میں 7 سویلین اور 6 سپاہی مار دیے،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ریاست کا یہ فرض نہیں بنتا؟ اگر آپ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، ریاست کا فرض نہیں بنتا کہ ان مجرمان کو، ان دہشت گردوں کو پکڑا جائے؟ جواب نہیں دینے دیا. دیکھیں اگر عمران خان میں نے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میرا سوال، لیٹ می گو بیک، میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم چوروں اور چکوں سے سب اسی کا میں جواب دینے کی کوشش کروں، لیکن آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. عمران خان نے جواب بات کی تو عمران خان یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف یہاں سے جو ہے تو سامان اٹھا کے جا کے وزیرستان کی پہاڑی میں چلے جائیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیسائسو سٹیپس لیں اور ہی شوڈ بی ان چارج آف دی آپریشنز. جو بھی آپ نے بات کرنی ہے میاں صاحب اس کے انچارج ہونے چاہیے. ہمیں لگے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب ان کی زیر نگرانی سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں یا کہیں اور ہوں، جس طرح قومی اسمبلی میں نہیں آتے، جس طرح میڈیا پہ آج کل وہ He wants him to take charge as the chief executive of Pakistan. That is simple as that. اب as far as Imran Khan is concerned, وہ تو آپ کو دیکھیں اس نے بہت پہلے آپ کو APC جب ہو گئی اس نے آپ کو کہا کہ دیکھیں اس کو سیریس لیں، ان ایکشن انڈیسائسونیس چھوڑ دیں. آپ آئیں ان سے بات چیت اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کو سٹارٹ کریں. آپ کب تک لامت نہ ہی ویٹ کرتے رہیں گے؟ یہی ایک بات ہے کہ آپ ان سے دیکھیں ڈسکشنز آپ کو کرنی پڑیں گی اور آپ ایک انڈیسائسو وار میں نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے فائٹنگ کس سے کرنی ہے. آپ کو دیکھیں پہلے تو آپ ڈسکشنز کے ذریعے کچھ نہ کچھ تو ایک طرف ان لوگوں کے لے کے آئیں جو کہ آپ سے کسی نظریے کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، جو صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہے. اس طریقے سے دیکھیں آپ وہ فن آؤٹ کر دیں گے وہ لوگ جو باہر سے فنڈڈ ہیں. میں واپس آتا ہوں. امپورٹنٹ ترین بات ہے میرے ساتھ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے، اس بات کو مجھے کمپلیٹ کرنے پھر آپ نہیں، میں نے کمرشل بریک لینی ہے. میں کمرشل بریک کے بعد واپس آتا ہوں. آئی ہوپ کہ میرے پاس ہی آئیں. آپ کے پاس ہی آتا ہوں. اور کمرشل بریک کے بعد بات چیت جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو کنڈیشنز آتی ہیں اس کے اوپر کوئی ریاست بات چیت کر نہیں سکتی. اور اگر کرنا چاہتی ہے تو پھر میرے خیال میں بات چیت کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو بلا کے آپ جو ہے اسلام آباد بٹھا دیں. بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے تسلسل کے حوالے سے. علی خان صاحب، اسپیسیفکس ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ حکومت میں آپ لوگوں نے اس معاملے کو ہینڈل کرنا. آپ سے مطلب پی ٹی آئی ٹھیک ہے. اور آپ نے جو اس وقت آپ کی پالیسی ہے اس کے مطابق مجھے ذرا 3 چیزیں بتا دیں جو آپ کریں گے جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں گے. دیکھیں اسپیسیفک، بالکل اسپیسیفک ہوگا. دیکھیں ایک تو مفروضے پہ بات ہے، لیکن بہرحال آپ نے چونکہ کوشچن ایسا کر دیا اس کا جواب ہونا چاہیے. نہیں، کیونکہ پالیسی تو ہوگی نا. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا. اپنی بات کرنے سے پہلے تھوڑا کوٹ کروں گا جنرل حمید گل صاحب کو. ابھی ایک پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بات کر دی کہ جنرل کیانی صاحب جب بریفنگ مل رہی تھی پارلیمنٹیرینز کو تو انہوں نے یہ بات کی کہ اگر بات ٹیررزم کو ختم کرنے کی ہے اور کم کرنے کی ہے تو نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنے سے کم نہیں ہوگا. اور اس کے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کی کامیابی کے چانسز 30% ہیں. یہ بات میں نہیں کر رہا، نہ جنرل حمید گل، یہ کیانی صاحب کر رہے ہیں جو ہمارے چیف آرمی سٹاف تھے. اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے. ہم سب سے پہلا کام جو کرتے وہ یہ کرتے کہ 1 جون پہ اوتھ لینے کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم کے طور پہ قسم اٹھاتا تو پہلا کام وہ یہ کرتا کہ وہ اعلان یہ بات کرتا کہ وہ پالیسیز جو مشرف نے شروع کی تھی 9/11 کے بعد، آج سے ہم امریکہ کے پٹھو اور نہیں ہوں گے. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. کیا ہم نے جنگ کرنی ہے یا ہم نے امن کی بات کرنی ہے وہ اسلام آباد میں فیصلہ ہوگا. امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں ہوگی. امریکہ کو جو ہم نے امریکہ کو جو ہم نے بیسز دیے تھے وہ امریکہ کو بھی ہم نے سے دشمنی نہیں، لیکن امریکہ کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے 3000 مرے، ہمارے 50 شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کام ہم کیا کرتے؟ ہم یہ کرتے کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے جو شروع میں بھی بات کی کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہم سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ لڑ رہے ہیں. اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ امریکہ کے لیے استعمال ہو رے ہیں تو ہم اس وجہ سے آپ سے لڑ رہے ہیں. اس لیے وہ جب آپ امریکہ کو فارغ کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. تیسرا جو امپورٹنٹ ترین کام تھا، دیکھیں آپ اس کو
آپ اس کو نہیں اگنور کر سکتے کہ پاکستان میں کسی کی مہربانی سے جو آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو عدالتوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں، کسی کی مہربانی سے یہاں پہ 40 ہزار 30 ہزار امریکہ کے آپ کے CIA کے اور پتہ کس کس واٹر کے بلیک واٹر کے لوگ بغیر ویزوں کے آتے رہے. اس کے بعد دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کوشش کرنی ہوگی کہ آپ نے جو یہاں پہ دیکھیں یہ کس طرح کوئی آپ سے لڑ سکتا ہے. دیکھیں کبھی بھی کوئی انسرجنسی اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو اس کو 5 چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے. دیکھیں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان کو جو لوکل سپورٹ کے بغیر کوئی انسرجنسی کامیاب نہیں ہو سکتی. بریگیڈیئر صاحب شاید اس سے ایگری کریں کہ جب تک آپ انسرجنس کے ساتھ آپ کے 3 پوائنٹس ہو گئے نا، 3 پوائنٹس ہو گئے نا. 5 باتیں سن لینا کہ لوکل جو سپورٹ تھی اس کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے. دوسری بات دیکھیں لاجسٹکس کے بغیر نہیں ہو سکتا کامیاب، کیش کے بغیر نہیں ہو سکتا کامیاب، آپریشنل پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا کامیاب، اور جو سیف سینکچوریز ہیں ان کے بغیر ان سب چیزوں کو کٹ آف کرنا ہوگا. دیکھیں اس میں ہندوستان کا رول ہے، اس میں ہندوستان کا رول ہے. آپ ہندوستان کو اس میں ہندوستان کو اگنور نہیں کر سکتے. ایک تو دیکھیں نا آپ 3 باتیں میری ہو گئی. میری بات سنیں نا، یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں، یہ جو پہلی 3 باتوں کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ پہلی 3 باتیں آپ کی کسی حقیقت میں گڑی نہیں ہوئی. یہ جو 5 باتیں لڑنے کی جو بات ہے نا، 5 باتیں نا، میں آپ سے کوشش کروں آپ اس کا کوئی حل بتائیں. میں نے اس کا حل بہت دفعہ بتایا. یہ جو آپ اس کا حل بتائیں. کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم بندوق اٹھا کے لڑنا شروع کر دیں؟ تو مجھے بتائیں کس سے لڑیں گے؟ تو یہ ہے نا کہ لکھ مر گئے ہیں، آپ میں سے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، انکلوڈنگ یہ 5 جو کرٹیسزم کرنا میرے بھائی، یہ جو 5 باتیں آپ نے بتائی ہیں نا، ظفر علی شاہ صاحب کو بتائیں میاں صاحب اب کیا کریں. یار دیکھیں نا، ایک تو یہ کوئی ممبر پہ بتائیں نا، کرٹیسزم تو آسان ہے، ہم آپ کو حل بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ ڈائیلاگ بھی سن لیں میری بات، سیکنڈ آپشن بھی اوپن رکھیں. میرے بھائی بات سن لیں. یہ جو 5 باتیں آپ نے بتائی ہیں جس میں کیش ہے، جس میں سینکچوریز ہیں، جس میں اس کو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے سن لیں، یہ بات چیت سے ختم ہوں گی. یہ آپ کو ایکشن لینا ہوگا، لیکن کس کے خلاف لینا ہوگا؟ اچھا ایکشن لینا ہوگا. لاجسٹک سپورٹ کدھر سے آ رہی ہے؟ اچھا اب میں ایک سیکنڈ، آپ کا کیا اچھا اب سن لیں، آپ سن لیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہندوستان کو کہنا ہوگا کہ lay off your hands from بلوچستان and from KP and from FATA. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ذرا چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دوں. چلتے بتا، میں نے حل بہت دفعہ بتایا ہے. چلے میں آپ کو بھجوا دوں. آج پھر بتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ آپ کو حل بتاؤں کر کے اور ایجنسی میں لڑا مرا کے ہم پاکستانی فوج یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا حل ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. حیدر صاحب آپ حل بتائیں. میری بات سن لینا، یہ جو آپ نے حمید گل صاحب کو کوٹ کیا نا کیانی صاحب کے نام پہ، دیکھیں معتبر نام ہے حمید گل پاکستان کا، ایک معتبر نام، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اسٹریٹجک ٹرائنگل ہے. سن لیں یار میری بات تو سن لینا. دوسرے بندے کی بات جب آپ نے مجھ سے کوئی بات پوچھی ہے نا تو پھر سن لیں. یہ جو اسٹریٹجک ٹرائنگل ہے نا، اس میں آپ کی یہ اینڈ جو ہے نا یہ فزیکل ڈومیننس کا ہے، یہ اینڈ آپ کا جو ہے سوشل سائیکولوجیکل ڈومیننس کا ہے، یہ اینڈ آپ کا جو ہے وہ فسکل اکنامک ڈومیننس کا ہے. ٹھیک ہے. جب کیانی صاحب نے بریفنگ دی تھی نا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں نا تو یہ فزیکل ڈومیننس تو آ جائے گی، اس کے علاوہ آپ کو یہ 2 اینڈز جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے کہ جو صرف فوج نہیں کر سکتی، وہ ریاست کر سکتی ہے. آپ کس طرح پارلیمنٹ کو باہر کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے، آپ کے ساتھ اگر پارلیمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ اگر پارٹی کی سپورٹ نہیں ہوگی، آپ آگے جا نہیں سکتے. سر جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں پہلے بات یہ کلیئر کریں کہ جی یہ جنگ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے تحت، وہ چھڑ دیو جی، اس کو چھوڑ دیں. یہ جو بولتے ہیں نا کہ جی ایک ٹیلی فون پہ، مطلب ہسٹری کو تو کلیئر کرے، اس میں 192 ملک ان کا پورا انہوں نے دیا. وہ نہیں مانیں گے، چھوڑ دیں. میں سولوشن ابھی بتا رہا ہوں. سولوشن دیکھیں جی، یہ جو 18 ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں وہ تھے، 17 سے وہ نکال دیے نا، وہ چاہے ادھر چلے گئے، وہ ابھی کنٹرول میں ہے. وہاں پر ایک سول ایڈمنسٹریشن آہستہ آہستہ کام کر رہی ہے، پولیٹیکل ایجنٹ ہے، APA ہے، وہ ہے. یہ ایک آپ ان سے لیں گے، آپ ان سے سپیس لے لیں، اس کے بعد بھی 1-2 سال جاری رہے گا. لیکن ان کی ایبلٹیز، ان کو ٹریک کرنا سٹیز میں اس سے زیادہ آسان ہوتا ہے. منی ٹریل، کمیونیکیشن ٹریل، وہ ان کی کمیونیکیشن ہوگی. تو طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا علاقہ نہیں ہونا چاہیے جس پہ وہ حکومت کرے. سمپل. شاہ صاحب اب مجھے بتائیں کہ آخری آپ کے پاس ہے، کیونکہ حکومت میں آپ ہیں، اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، بنو ہو گیا، آج آرے بازار ہو گیا، آپ کا شہر ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے معاملات ہو گئے. اب مطلب ایکسپریس نیوز کے لوگوں کے اوپر حملہ ہوا، باضابطہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم میڈیا پہ حملے کریں گے، یہ وہ. اب آپ لوگ کیا کریں گے مجھے یہ بتائیے. دیکھیں جی یہ جو 3 واقعات آپ نے، یہ تو ریسنٹ واقعات ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں، اس سے پہلے اس سے بھی بڑے.
ٹھیک جی ایچ کیو ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ایئر کا بیریا کا یہ بڑے ہیں نا مطلب یہ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل چل رہا ہے جس کو میٹ ہم نے کر رہا ہے. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹلی یہ میٹ صرف ریاست اور اسٹیٹ پاور نے کر رہا ہے. وہ ویسے تو پاور اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کر رہا ہے, باقی نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ تو وہ اسٹیٹ پاور نے کرنا ہے. اسٹیٹ پاور میاں نواز شریف صاحب کی ہو, آپ کی ہو, میری ہو, عمران خان صاحب کی ہو, جس کی بھی ہو, کرنی اسٹیٹ پاور نے ہے. یہ ان کی چونکہ ذمہ داری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ پاور کی اپنی آپشنز ہوتی ہیں, ان کا اپنا میکانزم ہوتا ہے. اب اسٹیٹ پاور کو ہر کوئی یہ ماسا اس فلور کے جو جس کا ذکر آپ نے کیا پارلیمنٹ کا, کہ پارلیمنٹ کی کہ بہرحال ایک فورس ایسی ہوتی ہے, ایک ایسا اوپینین ایسا ہوتا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہیں. اور پارلیمنٹ سے بھی جب پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی لیڈروں سے کنسلٹ کیا جاتا ہے تو میننگ بھائی کہ وہ پارلیمنٹ اس میں شامل ہے. اب اس میں آپشنز ایک سے بھی زیادہ ہیں. یہ حکومت بھی کہہ چکی ہے, چیف ایگزیکٹو بھی کہہ چکے ہیں, اور اس آپشن میں ون آف دی مین آپشن ایک یہ بھی ہے جس کو آپ ڈائلاگ کہہ رہے ہیں, مذاکرات کہہ رہے ہیں, بات چیت کہہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے اور ٹھیک بات ہے آپ کی کہ ہر شہری جو ہے, شہری کے پاس, شہری تو اپنا رزلٹ چاہتا ہے نا, شہری کے پاس فائلیں تو نہیں ہیں, وہ تو فوراً کہتا ہے جیسے جی کب جی. یہ نیچرل کوشچن ہے کہ وہ کب اور کیسے یہ آپ کریں گے. اب اس پر یہ دیکھیں نا, اب یہ جو کل کے واقعات ہیں یہ الارمنگ ہیں. مطلب یہ اے پی سی کے بعد اور یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے آپ بتائیں کہ اب حکومت کرے گی کیا؟ میں اب دیکھیں نا, اب یہ وہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ حکومت کسی کوئی ایک آدمی کا نام نہیں ہے, اور میں ویسے ادروائز بھی حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہوں. میں نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ میں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ کرے کی بھی حکومت, اور حکومت جو ہے اب دیکھیں نا اس کل کے پرسوں کے واقعات کے بعد سیریس میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا, منسوخ اپنا انہوں نے, وہ تو انہوں نے پھینٹی لگائی نا تو منسوخ ہو گیا. انہوں نے لگائی نا پھینٹی. نہیں چلیں, مطلب ان کی رائے تھی یا پھینٹی تھی یا جو بھی تھی تو نہیں گئی نا, مطلب اس کے بعد اب جو ہے وہ آج شاہ صاحب پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا جی, میڈیا کا تو فوکس پروگرام ہوتا ہے, بس یہ اس میں کمرشل چلا لیں, یہ کر لیں تو نہیں. دیکھیں نا یہ پریورٹی ہے آپ کی, میں نہیں کہتا پریورٹی ہے یہ آپ کی, میں اس کے اگلا پروگرام شروع ہونا ہے, ہونا ہے, یہ آپ کی پریورٹی ہے. اسی طرح جس طرح اسٹیٹ کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے. اسٹیٹ کی پرائیورٹیز نہیں ہوتی. اچھا میڈیا کی ہوتی ہے, اسٹیٹ کی نہیں ہوتی. اس طرح کی نہیں ہوتی نا. اب آپ بات کو کسی اور طرف لے گئے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, علی محمد خان صاحب آپ کا, بریگیڈیئر اسد منیر گریٹفل ایز آلویز, اور آفتاب شرفاو صاحب بھی جنہوں نے ہمیں پہلے جو ہے وہ سیگمنٹ میں جوائن کیا. تضادات جو ہیں وہ تو میرے خیال میں سامنے آ چکے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ بیرونی طاقتیں کروا رہی ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ جی ان سے بات چیت بھی کرنی ہے. جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تھا کہ اگر یہ بیرونی طاقتیں کروا رہی ہیں تو پھر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ کیوں ان گروپس کو آپ سے بات چیت کی اجازت دیں گی؟ وہ گروپس جو کہ آپ کو لگاتار پھینٹی لگا رہے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ سے بات چیت کرنے کی؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات جو کنفیوژن جو ہے, جیسے کہ علی خان صاحب نے 5 چیزیں جو گنوائی, وہ 5 چیزیں بڑی ٹھیک گنوائی انہوں نے, لیکن وہ ٹھیک گنواتے ہوئے ان کو اس بات کا خیال نہیں رہا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے, اور اس کے اندر آپ کے سٹی مل آپس بھی ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم ملٹری آپریشن ہیں, اور اس میں آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسنگ بھی ہے. اس کا تعلق جو ہے بات چیت کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے ایکشن کے ساتھ ہے. تو 5 چیزیں انہوں نے گنوائی ٹھیک, پہلی جو 3 بتائیں وہ کسی حقیقت میں اس کی جو ہے نا وہ گڑی نہیں ہوئی تھی, لیکن جو 5 چیزیں تھیں وہ ٹھیک تھی. لیکن اس بات کا ان کو بعد میں خیال آئے گا اگر پروگرام انہوں نے ریپیٹ میں دیکھا کہ وہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ریاست کو عمل کرنا ہوگا, صرف بات چیت کے سے جو ہے نا بات نہیں چلے گی. تیسری اہم چیز, یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ بات چیت نہ کریں, بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بات چیت کر کے کچھ گروپس کو توڑیں, ان کے اندر آپ جو ہے وہ ڈویژنز کریٹ کریں, اور اس کے بعد ان گروپس کو پھینٹی لگائیں. یاد رکھ